آپ حضرات اپنی اس حیثیت سے بخوبی واقف ہیں اور روز اولی سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ارباب نے اور ہمارے ابتدائی اساتذہ نے اس کا اہتمام کیا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی ہو، چونکہ تعلیم اور علم تو بڑے بڑے ایسے سائنسدانوں کو بھی رہا ہے جنہوں نے مہلک ہتھیار اختیار کیے ہیں، بنائے ہیں، لیکن تربیت اگر ہوتی تو پھر لوگ سر سید کے ساتھ حالی بنتے ہیں، پھر شبلی بنتے ہیں، پھر محسن الملک اور وقار الملک بن جاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں اس ادارے کے خمیر میں ایک ایسی چاشنی ہے، سر سید نے جس خلوص سے یہ پودا لگایا تھا، فضل الرحمان آتا ہے اور حسرت موہانی بن جاتا ہے، اسرار آتے ہیں اور مجاز لکھنوی بن جاتے ہیں، سلیمان داخلہ لیتے ہیں اور سید سلیمان ندوی بن جاتے ہیں، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات انتہائی خوش نصیب ہیں، ہم سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ آج ہم ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں اور ایک ایسے تاریخی کینیڈی ہال میں موجود ہیں جہاں اس وقت کی ایک انتہائی اہم شخصیت، جن کی طرف ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ہندوستانی اور بیرونی باہر ہندوستان کے باہر جو لوگ ہیں بہت بڑی تمنائی نظروں سے دیکھتے ہیں، بہت احترام سے دیکھتے ہیں اور آپ کے ایک حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کو بھی علی گڑھ سے بے پناہ عشق تھا۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا آپ کے بڑے بھائی، میں نام بھول رہا ہوں، معاف کیجیے گا، جی حضرت مولانا سنبھلی صاحب، اس خانوادے نے جو احسانات کیے ہیں، اس خانوادے کا جو تعلق علی گڑھ سے رہا ہے، نئے لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کہیں بھی رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں آپ طلبہ بستے ہیں، اس لیے آپ ہندوستان کے روشن مستقبل، آپ کی طرف پوری دنیا دیکھتی ہے، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں، آپ اس ادارے میں جو اپنا رویہ دکھاتے ہیں، آپ کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ پوری ہندوستانی مسلمانوں کی عکاسی کرتا ہے۔ آج ہم سب کے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے، مولانا اس سے پہلے بھی بارہا تشریف لا چکے ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں جو ہمارے نئے طالب علم ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وہ دیار ہے جس نے اس ملک عظیم کو 2 بھارت رتن دیے ہیں، 2 ایسے سپوت سرحدی گانی خان عبدالغفار خان اور ڈاکٹر ذاکر حسین، جو یہاں کے 7 طالب علم تھے، یہاں کے استاد بھی تھے اور یہاں کے وائس چانسلر بھی تھے۔ اس ادارے نے ہندوستان کو اس وقت تک 22 پدم وبھوشن دیے، درجنوں پدم بھوشن دیے ہیں، 50 سے زیادہ پدم شری دیے ہیں۔ اس ادارے نے اس ملک کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے، اس ادارے اس ملک کے چپے چپے کے اوپر، اس ملک کی آزادی میں تو علی گڑھ کے متوالوں کا جو قربانیاں کی وہ تو ہیں ہی، سب جانتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، حسرت موہانی، رفیع احمد قدوئی، سیف الدین کچلو، چودھری خلیق الزماں، حافظ محمد ابراہیم، ڈاکٹر ذاکر حسین، شیخ محمد عبداللہ۔ مولانا کو جان کے خوشی ہوگی کہ کشمیر کے 6 وزراء اعلیٰ، 6 چیف منسٹر آف کشمیر یہیں کی تعلیمی آپ ہی کی طرح ان نشستوں پہ بیٹھتے تھے۔ شیخ عبداللہ، جی ایم صادق، مفتی محمد سعید، میر قاسم، غلام محمد شاہ فاروق عبداللہ۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ صرف طالب علم نہیں پیدا کرتا بلکہ یہ رہنما پیدا کرتا ہے، یہ قائدین پیدا کرتا ہے۔ قرآنیات کے تعلق سے اس ادارے کی جو خدمات ہیں، علامہ شبلی کا میں نے ذکر کیا، اس ادارے میں سب سے پہلے سیرت النبی کا جلسہ منعقد کرنے والے حضرت مولانا علامہ شبلی نعمانی تھے، جس نے اپنے گھر پر جلسہ سیرت النبی منعقد کیا اور پھر چونکہ جس خلوص سے کیا گیا تھا وہ جگہ تنگ پڑی، پھر سالار منزل میں اس جلسے کو لائے، وہ جگہ تنگ پڑی تو اسٹریچی ہال میں آ کے وہ جلسہ سیرت النبی، آج بھی علامہ شبلی کی وہ چراغ آج بھی روشن ہے اور ہر سال کووڈ پیریڈ کے اندر بھی ہم نے سیرت النبی کے جلسے کو منعقد کیا۔ حضرت مولانا نقن میاں، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا فضل الرحمان گنوری، عبداللہ قنصاری، کبیر احمد جائسی، حضرت مولانا تقی امینی، راؤ عرفان احمد خان صاحب، اقتدار حسین فاروقی صاحب، الطاف اعظمی، یاسین مظہر صدیقی، ظفر الاسلام اصلاحی، ڈاکٹر اجمل ایوب اصلاحی، عبدالرحیم قدوئی، سعود عالم قاسمی، رضی الاسلام ندوی، ایک طویل سلسلہ ہے یہاں کے فارغین کا، یہاں کے فارغ التحصیل کا، جنہوں نے اس محاذ پر بھی قوم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات سب ہندوستان اور ملک اور دنیا کے حالات سے باخبر ہیں۔ آج اس موڑ پر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمیں کسی ایسے شخص سے، کسی ایسی برگزیدہ شخصیت سے رہنمائی حاصل ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آئندہ لاہ عمل کیا ہے، اور علی گڑھ سے بہتر کوئی جگہ اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تیزی